अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है तलाक। नाजरीन, हमारे माशरे में तलाक का रुझान बढ़ता ही जा रहा है और आज के इस प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे बुनियादी वजह क्या है, क्यों तलाक की जो रेशो है वो बढ़ती जा रही है। अल्लाह पाक ने सबसे प्यारा रिश्ता मियाँ बीवी का बनाया है और इस रिश्ते को कायम करने के लिए बहुत सी रहमतें और बरकतें भी नाजिल की हैं। लेकिन फिर भी हम गौर करें, हमारे इस्लामी माशरे में तलाक की रेशो बढ़ती जा रही है। हालांकि हम सब ये जानते हैं कि अल्लाह पाक ने तलाक को जायज़ तो करार दिया है, मगर एक नापसंदीदा अमल भी करार दिया है, क्योंकि अल्लाह पाक नहीं चाहते कि किसी का भी घर टूटे। अल्लाह पाक चाहते हैं कि रिश्ता कायम रहे, लेकिन फिर भी हमारे माशरे में इसकी रेशो बढ़ती जा रही है। तो आज हम खोज लगाएंगे, तहकीकात करेंगे कि इसके पीछे कोई साजिश है, इसके पीछे बेरोज़गारी है, इसके पीछे क्या है। जो हमारे मर्द हजरात हैं वो शादी तो कर लेते हैं मगर अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करते, सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको निभाने से भागते हैं। या बहुत ज़्यादा जो शादियों का शौक़ है, एक बीवी होते हुए भी एक शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी और चार शादियाँ कर लेते हैं और राइट्स किसी को नहीं देते, फिर झगड़े होते हैं और तलाक हो जाती है। या जो मियाँ बीवी के आपस के जो इख्तलाफात हैं वो इतने बढ़ जाते हैं कि उनका कोई हल नहीं निकलता और नतीजा तलाक होता है। नाज़रीन, औरत में अल्लाह ने बड़ा सब्र और बर्दाश्त पैदा किया है, लेकिन आज की औरत जो है वो छोटी छोटी सी बात पर खुला की बात करती है। आप देखें कितने केसेस फाइल हैं, ये दोनों तरफ से मामला है। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे ये वजह जानने की कि ये मामला क्या है, क्यों इसकी रेशो बढ़ रही है। रिसर्च हो रही है, सर्वे में सामने आया है कि पाकिस्तान में तलाक की जो शरह है उसमें ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हो चुका है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले पब्लिक से बात करेंगे, उनसे ये मसला डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मसला अलार्मिंग पोजीशन पे चला गया है। और आज के ही प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत से माहिरीन होंगे, जिसमें माहिर नफ्सियात, लीगल राय भी लेंगे और भी एक्सपर्ट होंगे। हमारे साथ ही रहिए, आइए आवाम से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के एक बड़े शॉपिंग मॉल में मौजूद हूँ। एक नौजवान शहरी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी यंग हैं, पहले बताएं आप शादीशुदा हैं? नहीं, सिंगल हूँ मैं। अच्छा, अभी सिंगल हैं जी। तो अच्छा ये बताएं कि आपकी नज़र में हमारे माशरे में तलाक की जो रेशो है वो बढ़ती जा रही है, क्या वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है लव मैरिज। इंसान आजकल के दौर में जो मोबाइल है, टेक्नोलॉजी आ गई, न्यू सोशल मीडिया की वजह से लोग आजकल शादी से पहले इतना एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उसके बाद शादी के बाद उस चीज़ में वो अहमियत नहीं आती। जो पहले प्यार होता है शादी से पहले, उसके बाद वो प्यार ख़त्म हो जाता है। प्यार ख़त्म होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो फिर तकरार होती है एक दूसरे से, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, लड़ाई शुरू होती है, आखिर में वो तलाक पे आके ख़त्म हो जाती है बात। डाइवोर्स की रेट इस वजह से सोसाइटी में हाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैरिज जो है वो फैमिली इंस्टीट्यूशन जिसको हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। एक तो रेट की सबसे बड़ी वजह मैं जो समझती हूँ ये है कि मतलब जो दोनों स्पाउस होते हैं वो शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उससे जो एसोसिएटेड जो रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, उसको पूरी नहीं कर सकते। मतलब जो भी एक्सपेक्टेशंस आपकी अपनी वाइफ से होती हैं या जो एक्सपेक्टेशंस आपकी हस्बैंड से होती हैं, हम उसको फुल नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये भी एक वजह है जिसकी वजह से रेट हाई है डाइवोर्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे में इस्लाम की कमी है। हम सब औरतों को चाहिए अपने सब्र और बर्दाश्त पैदा करें, और आदमियों को भी चाहिए औरतों के लिए आसानी करें और अपने लिए भी। लेकिन औरतों के लिए 90% दे हैव टू चेंज। तो अगर औरतें ठीक होंगी तो इंशाल्लाह आपका घर का माहौल भी ठीक हो जाएगा। क्या गलती है औरतों में, वो बताएं, थोड़ा एक्सप्लेन करें। उन्हें कुरान और नमाज की तरफ जाना चाहिए, पर्दे का ख्याल रखना चाहिए। इवन आई एम फ्रॉम लंदन, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक लंदन में इतनी चीज़ें ऐसी नहीं जो पाकिस्तान में हैं। तो बस हम औरतों को चाहिए कि अपने आप को बर्दाश्त का ज़्यादा किया करें, दैट्स इट। और क्या कह सकते हैं? इसके बढ़ने की वजह एक तो मैं कहती हूँ कि लड़कियाँ काफ़ी कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाती, और दूसरा बॉयज़ में भी कुछ ऐसा है, जेंट्स में,
کہ وہ ایسی سچویشن پہ لا کے عورت کو, کیونکہ میں اب عورت ہوں تو میں عورت کو ہی فیور کروں گی, کیونکہ کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں ہوتی جو کہ چاہے کہ میرا اپنا گھر ٹوٹے یا کچھ بھی. لیکن یہ ہے کہ میں تو دونوں کو ہی رسپانسیبل سمجھتی ہوں, کیونکہ ایک گھر میں اگر 2 میاں بیوی ہیں تو ان دونوں کو آپس میں کوآپریٹ کر کے رہنا چاہیے. اس کی پہلی وجہ تو جو ہے حجاب نہیں ہے, اسلام کے طور طریقوں پہ چلنا نئی نسل نے بالکل چھوڑ دیا ہے. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے. اس کے بعد دوسری وجہ بے روزگاری ہے سر, جس کی وجہ سے طلاق بہت آ رہی ہیں ہمارے معاشرے میں, ہو رہی ہیں. اگر ہم غور کریں تو کوئی ایسی اسپیشل ریزنز نہیں ہیں کہ کوئی بڑے بلنڈرز نہیں ہیں جن کے پیچھے ڈیورس ہو رہی ہے, بس لوگوں میں ٹالرنس لیول ہی کم ہو گیا ہے. بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ہسبینڈ اینڈ وائف بحث کا عنصر بہت زیادہ ہے. بحث چھوٹی سی بات پہ چھڑ جاتی ہے, جس کی وجہ سے بحث جو ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سیریس ایشو تک پہنچ جاتی ہے. تو میرا جو ایکسپیرینس ہے, میں نے یہ دیکھا ہے, لوگوں کو بھی اس بات میں قائل کر رہا ہوتا ہوں کہ بحث جو ہے نا وہ سٹارٹ نہیں کرنی چاہیے. اگر ہو جاتی ہے ڈیفینیٹلی ہسبینڈ اینڈ وائف میں بحث سٹارٹ ہو سکتی ہے, ہو جاتی ہے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ, لیکن اس بحث کو نا زیادہ بڑھانا نہیں چاہیے. میرے نزدیک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ماں باپ کی اگنورنس. جب وہ ان کو گرومنگ کرتے ہیں تو ہمارے دور میں پہلے تعلیم کے ساتھ جو ورڈ ہوتا تھا تربیت ہوتی تھی, وہ تربیت ختم ہو گئی ہے, اور تعلیم اور مہنگی مہنگی کتابیں اور وہ اس پہ فوکس ہے. ماں باپ دے ڈونٹ ہیو اے ٹائم ٹو اسپینڈ ود دیئر کڈس. اور بچوں کو جو ہے اوبیسلی وین دے ہیو بچوں کی کو آپ لک آفٹر نہیں کریں گے تو وہ ریٹیلیٹ کریں گے اور وہ کریں گے, ان کے جو پیشنس ہیں وہ بھی ختم ہو رہے ہیں. آج ہمارا ٹاپک ہے طلاق. اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں. آپ کے نزدیک وجہ کیا ہے؟ وجہ بس یہی ہے کہ مطلب اگر کوئی آپ کے ساتھ, آپ کو ایک بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, آپ خوش نہیں ہو تو آپ نہیں رہتے. صحیح ہے, میرے نزدیک تو صحیح ہے. اگر آپ خوش نہیں ہو کسی کے ساتھ تو آپ کیوں رہو, رہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ فیصلہ آپ لوگ پہلے نہیں کرتے, پہلے صحیح درست فیصلہ کہ یہ جو لڑکا ہے یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. بعد میں 2 فیملیز کا جب ملاپ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اتنا بڑا سٹیپ لیتے ہیں. نہیں, اتنا بڑا سٹیپ کوئی فوراً تو نہیں لیتا, ظاہر ہے پورا ایک وہ ہوتا ہے, ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, 6 months 7 months 8 months جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. لیکن آپ پہلے کسی کو جان نہیں سکتے جب آپ اس کے ساتھ نہیں رہتے ہو. آپ اس کے ساتھ رہو گے, پورا ٹائم گزارو گے, تو پھر آپ کی نہیں کمپیٹیبلٹی اس کے ساتھ, آپ کی مینٹل اسٹیٹ اس سے میچ نہیں کر رہی ہے تو آپ ڈیورس لے لیتے ہو. یعنی آپ نے اتنا نارملی, اتنا اسٹریٹ اور اتنا ایزی کہہ دیا کہ اوکے اگر نہیں ہے تو طلاق ہے. آپ کو پتہ ہے طلاق اللہ پاک, آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو جائز تو قرار دیا ہے لیکن ناپسندیدہ ہے. یہ اتنی آسان بات نہیں, اور اللہ کبھی نہیں چاہتے, اللہ میاں کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو, یہ رشتہ کبھی نہ ٹوٹے. یہ بہت پیارا رشتہ ہے. تو یہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا ہے, نہ لڑکی چاہتی ہے نہ لڑکا چاہتا ہے کہ ٹوٹے. لیکن اگر دونوں ساتھ رہ کے خوش نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو نہیں چاہتے نا کہ آپ خوش نہیں ہیں میرے بندے تو ساتھ رہیں. یہ بھی تو نہیں ہو سکتا. اگر خوشی ہی نہیں ہے ایک بندے کے ساتھ تو آپ اس کے ساتھ کیوں رہو گے؟ آپ کے نزدیک طلاق کی ریشو کیوں بڑھ رہی ہے؟ طلاق کی ریشو بڑھنے کی تو کافی ساری وجوہات ہیں, لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ماں باپ ہیں نا وہ زبردستی شادیاں کر دیتے تھے, لڑکیوں کی بھی لڑکوں کی بھی, کہ فیملی میں ہو گئی ہے یا باہر ہو گئی ہے. اب جو ہے وہ تھوڑی مطلب زیادہ اویئرنیس آ گئی تو لڑکا لڑکی آپس میں خود ہی ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ کر دو, ہماری شادی کر دو. شادی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک دوسرے کو ویسے جاننا, مطلب شادی کے بغیر جاننا الگ ہوتا ہے اور شادی کے بعد جاننا الگ ہوتا ہے. ایک انسان کے ساتھ رہ کے آپ کو اس انسان کے بارے میں زیادہ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ اچھا یہ انسان تو ایسے رہتا ہے, یہ تو ایسے مطلب کرتا ہے, اس کی یہ چیزیں ہیں, یہ اس طرح مطلب اپنی نارمل زندگی میں, مطلب ہم دوستوں کے ساتھ یا باہر والی زندگی کے برعکس گھر میں یہ اس طرح رہتا ہے. تو وہ پھر جو ہے لوگوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں فیملی میں. اب مجھے یہ تھوڑا بتائیں کہ پہلے آپ نے کہا ماں باپ فیصلہ کرتے تھے, اب بچے کرتے ہیں زیادہ تر, تو کون سا فیصلہ درست ہے زیادہ؟ اکثر ماں باپ کا فیصلہ بھی درست ہوتا ہے, اکثر بچوں کا فیصلہ بھی درست ہوتا ہے. لیکن اب جو آپ کہہ رہی ہیں اب تو لڑکے فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی مرضی زیادہ ہوتی ہے, اور اب ریشو بھی بڑھ گئی ہے, تو اس کا مطلب ماں باپ کا فیصلہ درست ہوتا ہوگا نا؟ بالکل, میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ ماں باپ کو جو فیصلہ ہوتا ہے وہ درست ہوتا ہے, کیونکہ ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے برا نہیں چاہتے. جب شادی ہوتی ہے مختلف رشتے ہوتے ہیں, صرف ایک رشتہ نہیں ہوتا میاں بیوی کا, ساس کا بھی ہوتا ہے, سسر کا, نندوں کا, دیور کا ہوتا ہے. تو جہاں پہ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کو ہم جگہ نہیں دیتے تو وہاں پر پھر مسئلے پیدا ہوتے ہیں. جب مسئلے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے, اور جب دریا بنتا ہے تو پھر بند ٹوٹ جاتے ہیں. یعنی طلاق اس کا حل ہے؟
तलाक से क्या फिर सारे खुशी खुशी रहना शुरू हो जाते हैं? नहीं, तलाक तो नहीं, मेरे ख्याल में एक तो ये है ना कि कम्युनिकेशन गैप आ गया है हमें, कि हम जितने क्लोज़ अपने फ्रेंड्स से या होते हैं उतना क्लोज़ शायद हम अपने इन रिश्तों से नहीं होते, और जो गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं उनको हम दूर करने की कोशिश नहीं करते, तो ये फिर मसाइल पैदा होते हैं। पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया, कंप्रोमाइज़ नहीं करता अब कोई। तो बाकी यंग एज में भी हो रही हैं, मे भी इसकी ये भी एक रीज़न हो सकती है कि यंगस्टर हमारे आजकल शादियाँ बहुत ज़्यादा मतलब 18+ में कर रहे हैं, तो शुरू में उन्हें लग रहा होता है कि जस्ट उनके लिए एक शादी होती है कि लाइक अ ड्रीम, और मतलब उनको एक चीज़ लग रही होती है कि बस ऐसे मूवीज़ में या ड्रामास में इस तरह की वो चीज़ें दिखा रहे होते हैं, ख्वाब लग रहा होता है, फिल्म ड्रामा, क्योंकि हम बहुत सी हमारी मतलब जो शादीशुदा लाइफ है प्रैक्टिकल लाइफ होती है, लेकिन जब हम पहले उसके बारे में समझते जो बाहर में आने वाले इश्यूज या वो चीज़ें हम नहीं अंडरस्टैंड करते, हमें लगता है बस शादी होगी लाइक रोमांस और ये चीज़ें, आउटिंग ये चीज़ें, लेकिन ज़रा प्रैक्टिकल लाइफ और जो रियलिटी है वो ज़रा एक डिफरेंट चीज़ होती है। मेरा ये ख्याल है कि जैसे हम देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर्स, यूरोपियन कल्चर्स को हमारे कल्चर्स के अंदर बहुत ज़्यादा उसका असर रसूख है। अब ये हम ये कह सकते हैं जो इस्लाम दुश्मन है उनकी ये कोशिश है कि हमारे कल्चर को, इस्लामी कल्चर को वो ख़राब करें, तो वो अपना पूरा किरदार निभा रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, और इस किस्म के हर किस्म के वसाइल वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस्लामिक माशरे को वो पॉइंट करते हैं और फिर उस पर अटैक करते हैं, और फिर उनकी कोशिश ये होती है कि पहले उन्होंने क्या किया, अपने माशरे पे अप्लाई किया, जब उन्होंने उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे कि अच्छा ये ख़राबियाँ हैं, तो फिर उन्होंने देखा कि हम इसको इस्लामी माशरे पे किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी आप कह रही हैं एक साजिश है? साजिश है, बिल्कुल साजिश है, मैं बिल्कुल इस बात को एग्री करती हूँ। अब जैसे एक न्यू टर्म आई है हमारे यहाँ फेमिनिज़म की, अब फेमिनिज़म को मैं एक तरह से मानती हूँ कि लड़कियों को अपने राइट्स मिलने चाहिए, मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ, लेकिन जहाँ पे बात करते हैं कि लड़का लड़की बराबर है, नहीं, वो बराबर नहीं। अल्लाह ताला ने एक मर्द और औरत की बात नहीं करूँगी, हस्बैंड एंड वाइफ में जो हस्बैंड है उसको मॉनिटर बनाया है। मॉनिटर का मतलब होता है वो आपका रखवाला है, आप उससे मुकाबला मत करें। जो चीज़ उसको हिफाजत के लिए बनाया है, जिसकी हिफाजत होती है वो यकीनन ज़्यादा कीमती है, ठीक है। लड़की की हिफाजत है, लड़की ज़्यादा, आप अपनी कीमत को समझें। ये औरतें हैं जो लीडर्स पैदा करेंगी, ये औरतें हैं जो इस माशरे को बनाएंगी तरबियत के ज़रिए। आप अपने बेटों की ऐसी तरबियत करें कि कोई बेटी उससे आजिज़ होकर तलाक ना मांगे। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ राना समरीन अख्तर साहिबा मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ख़वातीन के जो हकूक़ हैं उनकी जंग लड़ती हैं, उनकी राइट्स की बात करती हैं, एडवोकेट भी हैं हाई कोर्ट की, हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा समरीन साहिबा, ये बताएं, तलाक की रेशो तो बहुत बढ़ गई है, आपके पास बहुत सी ख़वातीन आती होंगी, मोस्टली मसले क्या होते हैं, शिकायत क्या करती हैं, झगड़े क्या होते हैं? इसमें जो तलाक की वजूहात हैं, सबसे पहले तो मैं आपको तलाक का बताती हूँ कि तलाक जो है वो मर्द मोस्टली देते हैं और जो औरत लेती है वो खुला होती है, लेकिन रीज़न्स दोनों ही तरफ से हो सकते हैं। ज़्यादातर जो है जो इश्यूज़ तलाक के आते हैं वो ये होते हैं कि जहनी अमहंगी नहीं है, यानी आपस में पार्टनर्स एक दूसरे की जहनी अमहंगी की वजह से जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, तो वो डिसाइड कर लेते हैं म्यूचुअल कंसेंट से कि हम साथ नहीं रहते और फर्दर हम इस मैरिज को नहीं लेके साथ चल सके। मेरा सवाल ये है, जो सोशल सेटअप है वहाँ पे ज़्यादातर ये इशू आ रहा है कि हमारे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है और जो बड़ों का रोल है उसको जो फीमेल हैं वो भी मोस्टली एक्सेप्ट नहीं करती, या फिर वो खुद भी अपना रोल मोस्टली पे ऑफ नहीं करते। इसमें जो लड़का होता है जो कि खामद होता है मोस्ट केसेस में, उसके लिए भी जो इश्यूज आ रहे होते हैं वो मेंटेनेंस का इशू आ जाता है कि बाज़ औक़ात वो नानो नफ़का खर्चा वो ख़वातीन को प्रॉपरली नहीं दे रहे होते, और भी उनको रेजिडेंशियल इश्यूज आ रहे होते हैं, घर से बुनियादी ज़रूरियात हैं वो नहीं पूरी करते, ज़रूरियात आप कह लें वो पूरा नहीं करते। मोस्टली इस तरह के इश्यूज़ पे जो है वो जो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू होता है उसमें फिर पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बाहर के लोग इन्वॉल्व होते हैं। कोशिश तो मेरे ख्याल में जो फैमिली लेवल पे भी लोगों की ये होती है कि घर ना टूटे, और हमारे पास भी जब भी क्लाइंट्स अपना केस लेके आते हैं तो हम भी पहले कोशिश करते हैं कि उनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए और घर बच जाए। अच्छा ये बताएं कि तशद्दुद भी करते हैं मर्द,
तशद्दुद के वाक़यात कितने आते हैं आपके पास? तशद्दुद के भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं। जैसे हमारी अब जो शहरी लोग हैं, जैसे हम इस्लामाबाद में इस वक्त बैठे हैं या बड़े शहरों में, वहाँ पे तशद्दुद के वाक़यात निस्बतन कम हैं, लेकिन जो अदर आपके रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ये जो मसाइल हैं ये आज भी उसी तरह एग्जिस्ट करते हैं। औरतों पे जिस्मानी तशद्दुद ही नहीं है, नफ्सियाती तौर पे भी तशद्दुद किया जाता है। अच्छा, आपके पास जो केसेस आते हैं उसमें पढ़े लिखे लोग भी तशद्दुद करते हैं या जाहिल लोग ज़्यादा तशद्दुद करते हैं? देखें सर, तशद्दुद का ताल्लुक तालीम से नहीं है कि पढ़ा लिखा इंसान तशद्दुद नहीं कर सकता। बहुत से केसेस हमारे पास ऐसे आए हैं जिसमें मर्द अच्छा खासा पढ़ा लिखा होता है, अच्छी पोस्ट पे होता है, बट इन स्पाइट ऑफ डैट वो फीमेल को टॉर्चर करता है फिजिकली। जो चीज़ उसके बस में नहीं ना होती वो उसी पे एंजाइटी उसकी भी क्रिएट ज़हनी तौर पे इतना बीमार होता है वो। इतना बीमार होता है, मसलन वो अपनी फैमिली को मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो वो शायद बीवी को छोड़ेगा तो नहीं, लेकिन अपनी एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसको मारना पीटना शुरू कर देता है। ये जो तशद्दुद है या नफ्सियाती तौर पे टॉर्चर है, ये सिर्फ मर्द ही करता है या औरत भी करती है? औरत की तरफ से भी होता होगा ना? मैं इसमें ये नहीं कहती कि सिर्फ मर्द हजरात ही बुरे हैं, इसमें दोनों पार्टीज की मैं बात कर रही हूँ। बाज़ औक़ात फीमेल्स भी आपको पता है अननेसेसरी डिमांड्स ही कर दें तो वो ज़हनी तौर पे मर्द के ऊपर तो तशद्दुद नफ्सियाती दबाव तो उस पर पड़ गया, जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली लाइफ, उसकी ऑफिशियल लाइफ, उसका वर्क जहाँ पे वो कर रहा है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मिलजुल के रीजंस बनती हैं जिसकी वजह से मोस्टली जो है तलाक की तरफ चीज़ें चले जाती हैं या फिर अदर क्राइम्स जनरेट हो जाते हैं। अच्छा, ये बताएं, जब भी आपके पास कोई भी मियाँ बीवी आते हैं कोई भी केस लेके, तो आपकी पहली कोशिश क्या होती है? आप लोग कहते हैं बस कोर्ट में चले जाए, या आपने अपनी भी कोई काउंसिल बनाई हुई है, आप खुद से भी कोशिश करते हैं कि ये मामला कोर्ट में ना जाए, लड़ाई की तरफ ना जाए, यहीं पे ख़त्म हो जाए? बिल्कुल इस तरह से, जैसे फोर्स हमारे पास जब क्लाइंट्स फीमेल आते हैं या मेल आते हैं दोनों सूरतों में, तो हम उनको तहम्मुल से पहले तो सुनते हैं। एक तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर सिचुएशन में होते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फैसला होता है पूरी ज़िंदगी का, तो उनको पहले हम कूल डाउन करने के लिए पहले उनकी पूरी बात सुनते हैं, फिर उनको हम बताते हैं कि इसके आउटकम्स क्या क्या होते हैं। मसलन अगर एक शख्स डिवोर्स ले लेता है तो उसके बाद उसको बहुत से चीज़ों का इश्यूज़ होता है, मसलन बच्चों की कस्टडी, उसके बाद मेंटेनेंस का इशू आ जाता है, उसके बाद डॉवर आर्टिकल्स, डॉवर अमाउंट। फिर हम उन्हें ये सब चीज़ें बताते हैं कि आपने अगर ये सब कुछ किया, मसलन अगर आप तलाक देते हैं या खुला लेते हैं तो उसके आउटकम्स क्या होंगे। तो बाज़ औक़ात जब हम उन्हें फिर ये चीज़ें बताते हैं तो मोस्टली लोग जो है इस पर सोचते ज़रूर हैं, और समटाइम्स हमारी पैचअप भी हुए हैं। और ये आपको मैं बताऊं। अच्छा, आप ये बताएं कि आप लोगों ने अभी तक कितने घर बचाए हैं, ये तो बताएं ना। मेरे पास जितने केसेस हैं उसमें से 3 घर बचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। पाकिस्तान में रेशो क्यों बढ़ गई है? पाकिस्तान में तलाक की रेशो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ी, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें इंटरनेशनल लेवल पे तलाक की रेशो बहुत बढ़ गई है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि एक तो तलाक का प्रोसीजर जो है वो बड़ा आसान है, फीमेल्स के लिए भी स्पेशली, कि वो खुला के लिए चले आसान है इसलिए जल्दी ले लेते हैं। वो मोस्टली रीज़न ये भी बन गया है कि औरतों को अब, और सोशल सेटअप में बहुत सी चेंजिंग्स आ गई हैं। पहले जो ख़वातीन थी वो इतनी इंडिपेंडेंट नहीं थी, लेकिन माइंड सेट मर्दों का बाज़ जगहों पे आज भी वैसा ही है कि वो एक पढ़ी लिखी औरत को भी उसी तरह ट्रीट करना चाहते हैं जिस तरह से वो पहले दौर में, आज से पहले हमारे से पिछली 2-3 जनरेशन चले जाएं, तब मर्दों का रोल फीमेल्स के साथ कुछ और होता था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ और होती थी। अब जो फीमेल है, एक तो हमारा जो इक्वालिटी आ गई है बहुत ज़्यादा, हर फील्ड में लड़की है, ठीक है, तो उसको इक्वली रिस्पेक्ट देना भी हमारे मुआशरे के मर्दों का काम बनता है। मैं ये नहीं कहती कि वो हमें रिस्पेक्ट नहीं देते, लेकिन बाज़ जगहों पे कुछ मर्द जो हैं या कुछ बड़े जो हमारे हैं वो आज भी उसी माइंडसेट में है कि औरत को पाँव की जूती बना के रखें। तो ये चीज़ अब नहीं वर्कआउट कर रही कहीं भी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने अमरीन साहिबा की, बड़ी अहम गुफ्तगू की। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सुज़ैन जहान साहिबा मौजूद हैं, कानूनदान हैं, जो तलाक के केसेस हैं इस पे इन्होंने बड़ा वर्क किया है, फैमिली केसेस को भी देखती हैं, एक्सपीरियंस भी इनका अच्छा है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। अच्छा, पाकिस्तान में तलाक की रेशो बहुत बढ़ चुकी है, तो इस वक्त फिगर क्या है, कितना बढ़ चुका है ये रेट?
پاکستان میں اس وقت طلاق کی ریشو پچھلے 2 سال میں کچھ زیادہ ہی ہوئی ہے. جب سے کووڈ شروع ہوا، کووڈ کے دوران بہت سی طلاقیں ہوئی، بہت سے ڈومیسٹک وائلنس ہوئے، تو اس وقت تو بہت ہی اوپر جا رہی ہے. اور اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہیں. کچھ جو پرانے کپلز ہیں ان کے ریزنز اور ہیں، کچھ جو نیولی ویڈ کپلز ہیں ان کے طلاق کے ریزنز اور ہیں، کچھ ایسے کپلز بھی ہیں جن کی شادی کو ہارڈلی 1 منتھ ہوا ہے بٹ سٹل ان میں ڈائیورس ہوئی ہے. خلا کا ریٹ بہت زیادہ ہوا ہے پاکستان میں. پچھلے 2 سال کو اگر دیکھا جائے تو اس کو جب ہم اس کو کمپیریزن کرتے ہیں تو پچھلے 2 سال میں فیمیلز کی طرف سے جو خلا فائل ہوئی ہے، جو خلا کے کیسز آئے ہیں، وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں. اچھا یہ بتایا آپ نے خلا کی بات کی، تو زیادہ کیسز خواتین کی طرف سے آتے ہیں یا مرد حضرات کی جانب سے؟ خاتون کی طرف سے، کیونکہ اب کی جو لڑکیاں ہیں وہ شاید مینٹل ابیوز کے لیے تیار نہیں ہیں. کچھ ریزنز ہیں، کچھ بچپن کے پرابلم ہے یا کچھ بھی ایسا ہے، کچھ ہماری ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں اپنے ہسبینڈ سے کہ ہم کسی طرح سے بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. پیشنس بھی نہیں ہے. پیشنس ہم میں اس لیے نہیں ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا، جب اگر میں اپنے پیرنٹس کی بات کروں یا میں اس دور کی بات کروں تو اس دوران جب کسی کی لڑائی ہوتی تھی، کنفیوژنز آتے تھے ہسبینڈ وائف میں، سب میں ہوتا ہے. اور شروع میں تو یہ نیچرل ہے کہ یہ تھوڑی سی کنفیوژنز، مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں. تب ہمارے بڑے ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہمارے بڑے ہمیں سمجھاتے تھے، ہمیں بتاتے تھے کہ اس کے یہ کانسیکوینسز ہوں گے جو آگے جا کے آپ کو فیس کرنے پڑیں گے. اب یہ ہو گیا ہے کہ اب ہمارے جو بڑے ہیں ان لوگوں نے مداخلت کرنا چھوڑ دی ہے، سمجھانا چھوڑ دیا ہے. اور ہماری جو جنریشن، جو ہماری یوتھ ہے، وہ اپنے بڑوں کو وہ ویلیوز بھی نہیں دے رہی جو پہلے تھیں. اب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کو ایجوکیشن کی ایگزامپل لے لیں، کو ایجوکیشن میں لڑکی لڑکے سے ملی، پیار کا بھوت سر پہ چڑھا، شادی کے 1 مہینے بعد جب وہ بھوت اترتا ہے، جب لڑکے کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بابا کی پرنسس نہیں ہے، اور جب لڑکی کو پتہ لگتا ہے کہ یہ راجہ گلفام جو ہے یہ وہ نہیں ہے، تو وہ سارا جو ہم نے ایک بنایا ہوتا ہے ڈریم، ایک خواب، ایک فلم ختم ہو جاتی. وہ فلم جب ختم ہوتی ہے تو ہم اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہی از دا مین جس سے میں نے شادی کیا، یہ وہ ہے جو کل تک مجھے پسند تھا، یا جس کی خاطر کچھ لڑکیاں سوسائڈس تک کرتی ہیں، تو یہ وہی ہے آج جو میرا ہسبینڈ بن گیا ہے. جب ہم اس چیز سے نکلتے ہیں، جب ہم ریالٹی کو فیس کرتے ہیں، تو پھر ہمیں لگتا ہے اوہ یہ تو بہت غلطی ہوگی، یہ تو وہ ہے ہی نہیں. کیونکہ جب آپ کسی کے ایک منگیتر ہوتے ہیں یا آپ کسی کی فرینڈ ہوتی ہیں تو وہ آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے، لیکن جب آپ اس کی وائف بن جاتی ہیں تو وہ سارے چارمز ختم ہو جاتے ہیں. پھر ایک ریالٹی ہوتی ہے. یوتھ جو ہے وہ ریالٹی کے لیے تیار نہیں ہے. جب آپ کے پاس کوئی بھی میاں بیوی آتے ہیں کوئی خلا لینے یا کیس کے لیے، تو پہلے آپ خود ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں؟ آپ کوشش نہیں کرتے کہ یہ مسئلہ یہیں پہ حل ہو جائے، نہ کہ کورٹ میں ٹرائل ہو اور اس طرح کے ایک دوسرے پہ الزامات لگیں؟ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے. اگر تو ہسبینڈ نے ڈائیورس دے دی ہے اور وہ جو آپ کے آربیٹریشن کے پاس چلی گئی ہے، جو کہ یونین کونسل کو جو رائٹنگ میں وہ دی جاتی ہے، وہ ایک پروسیس ہوتا ہے. ود ان اس کے بعد 90 ڈیز کا پیریڈ ہوتا ہے ان کے پاس، یونین والوں کے پاس، آربیٹریشن کونسل کے پاس. ان 90 دن میں تو اگر صلح ہوگی تو ہوگی، لیکن ان 90 ڈیز میں اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے نہیں کانٹیکٹ کرتے یا وہ نہیں مانتے اس چیز کو، تو پھر تو آبویسلی آپ کی جو ڈائیورس ہے وہ افیکٹو ہو گئی ہے. قانونی طریقہ اب کیا ہے؟ قانونی طریقہ تو یہی ہے کہ جب ہسبینڈ نے ڈائیورس دے دی، پھر اس نے یونین کونسل کو بتایا، آربیٹریشن کمیٹی بنتی ہے، وہ آربیٹریشن کمیٹی 90 دن کے اندر ان کی صلح کرانے کی کوشش کرتی ہے. ان 90 ڈیز میں اگر صلح نہیں ہوتی تو پھر آپ کی جو طلاق ہے وہ افیکٹو ہو جاتی ہے. پھر مین وائل جو لڑکی کا حق مہر ہوتا ہے، پرابلم اس پہ آتی ہے، لڑکا حق مہر دینے کو تیار نہیں ہوتا. خلا میں تو آبویسلی آپ کو جو حق مہر ہے وہ اتنا نہیں ملتا، 25% جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، اس نے لڑکی نے ریٹرن کرنا ہوتا ہے. 25 خلا میں ریٹرن کرنا ہوتا ہے جو بھی اس کے نام ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ بہت سی لڑکیاں گھر بسانا چاہتی ہیں، وہ بہت حد تک کمپرومائز کرتی ہیں، لیکن جو ہماری ساسیں ہیں، جو ہماری نندیں ہیں، جو ہماری جٹھانیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے اس کو لڑکے کو اتنا زیادہ پمپ اپ کر دیتی ہیں کہ تمہیں ہم اور لا دیں گے. ہمارا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم لوگ پرابلم کو سلجھا نہیں رہے، ہم آگ بڑھا رہے ہیں اپنی پرسنل جیلسی میں، اپنے گرجز میں. اب ایک بھابھی کو اپنی جٹھانی یا دیورانی پسند نہیں آ رہی، اور جب وہ دیکھ رہی ہے کہ ان دونوں کا جھگڑا ہو رہا ہے تو وہ جلتے پہ تیل ڈالنے والا کام کرتی ہے. ویسے بھی جو عورت ہے نا، وہ جیسے عورت ہی عورت کا گھر خراب کرتی ہیں، ایک دھولے کو بہت آگ لگاتی ہیں اور ایک چولہے کو. بالکل بالکل یہی پرابلم ہو رہا ہے. اگر ہم اپنے پیرنٹس کا ٹائم دیکھیں تو ہم سب کے ماں باپ کبھی نہ کبھی لڑے ہوں گے، کچھ فیملیز ایسی بھی ہوں گی جن میں پرابلمز آئے ہوں گے، لیکن اس وقت ایک بڑا ہوتا تھا فیملی میں جو کہ لڑکے کو بھی سمجھاتا تھا اور لڑکی کو بھی سمجھاتا تھا، اور وہ جو ایک فینٹیسی والا ورلڈ تھا اس سے نکال کے ان کو کہتا تھا کہ اب ریالٹی کو فیس کرو. اب
ایسا کریکٹر نبھانے والا کوئی نہیں رہا. یا اگر کوئی چاہتا بھی ہے تو ہماری جنریشن اتنی منہ پھٹ ہے کہ وہ منہ پہ جواب دے دیتی ہے کہ نو آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو لسن یو, آپ کو نہیں پتا میں کتنا ٹارچر ہو رہی ہوں. اب کہیں نہ کہیں عورت کا بھی قصور ہے, شک کرنا, حد سے زیادہ شک کرنا. ہر انسان کی ایک پرائیویسی ہونی چاہیے, لیکن جب اس کو آپ کا فون بھی چیک کرنا ہے, اس کو آپ کی لوکیشن بھی چاہیے, اس کو آپ کی اسنیپ چیٹ بھی چاہیے, تو آپ بھی مینٹلی پریشرائز ہو جاتے ہیں. پھر چاہے آپ کا باہر کوئی افیئر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا, اس کی ضد میں آپ ایک افیئر چلا لیتے ہیں, اور جب وہ چیز ایکسپوز ہوتی ہے تو لڑکی علیحدہ ہرٹ ہوتی ہے. پھر ہمارا جو سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا بھی اس میں بہت زیادہ کردار ادا کر رہا ہے. ہمارا الیکٹرانک میڈیا بہت کر رہا ہے. ہمارے ڈرامے کیا بن رہے ہیں, ڈائیورس کو ہم نے اپنے ڈراموں میں اتنا کامن کر دیا ہے کہ وہ ہمیں ایک نیچرل چیز لگتی ہے, آسان کر دیا ہے. ڈرامے میں تو بالکل جیسے ٹیشو پیپر دے دیا جی کسی کو. ایگزیکٹلی. اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ ایک یہ ایسا عمل ہے جو کہ برا ہے, لیکن یہ حلال عمل ہے, اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اب یہ پرابلم جو ہماری سوسائٹی میں میڈیا کی طرف سے آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے, اگر ایک لڑکی ہے اس نے 5-6 پکچرز اپنی لگا دی ہے یا وہ پیاری ہے, تو کسی نہ کسی کو ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے لڑکی کو سیڈیوس کرنے کا, ایون آفٹر ہر میرج. تو لڑکی کو یہ لگتا ہے کہ اچھا میرا ہسبینڈ مجھے چیٹ کر رہا ہے, اور اینڈ ہی از سو نائس, یہ مجھے دلاسا دے رہا ہے, اس کو میری قدر ہے, یہ میری قدر جانتا ہے, میرا ہسبینڈ میری قدر نہیں کر رہا. تو ایک تھرڈ پرسن کی بھی جب انٹری ہوتی ہے تو آپ کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے, وچ الٹیمیٹلی لیٹس ٹورڈز دا ڈائیورس. پھر اینڈ پہ کیا ہوتا ہے, ڈائیورس ہی ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں عورت کو زیادہ سفر کرنا پڑ جاتا ہے, دیٹس واٹ آئی بلیو. ڈپینڈ کرتا ہے کہ سرکمسٹانسز کیا ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو عورت راج چل پڑا ہے اس نے بھی بہت زیادہ ڈائیورس ریٹ کو اپ کیا ہے. بیکاز مجھے کسی کے نیچے نہیں لگنا, میں ایک وکیل ہوں, میں کما رہی ہوں, میں اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہوں, تو میں کیوں اس کی بات مانوں, میں کیوں اس کے لیے کھانا بناؤں, میں کیوں اس کے لیے کچن میں چلوں. یہ سوچ جب تک ہمارے ساتھ رہے گی نا, ہم کبھی بھی گھر نہیں بسا سکیں گے. ایک طلاق ہوگی, دوسری طلاق ہوگی, تیسری طلاق, الٹیمیٹلی پاکستانی مرد کے لیے مجھے کھانا بنانا پڑے گا, مجھے اس کے کپڑے بھی دھونے پڑیں گے. ٹھیک ہے میں اس کی کام والی نہیں ہوں, لیکن مجھے اس کی کچھ باتوں کو ماننا پڑے گا اپنا اگر گھر مجھے بسانا ہے. یہ عقل ہمیں تب آتی ہے جب ہماری تیسری سے چوتھی طلاق ہو جاتی ہے. مطلب میں یہ نہیں, یہ میرا ایک ویو ہے, میں اوور آل یہ نہیں کہہ رہی کہ سب لڑکیاں ایسی ہیں, دیٹس واٹ آئی بلیو. تو اگر یہی باتیں ہمیں پہلے سے سمجھا دی جائیں کہ کیا ہے اگر آپ اس کے لیے کھانا بنا لو, کیا ہے اگر آپ اس کے کہنے کے عبایا پہن لو, کیا ہے اگر آپ اس کے کہنے پر اس کا کوئی ایسا کام کر دو جس سے وہ خوش ہو جائے, تو ہمارا گھر بچ سکتا ہے. اگر لڑکے کو اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ تمہاری بیوی یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے, تو یہاں پہ لڑکے کو تھوڑی سی اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو سنی آپ نے سوزین جہان کی. ویلکم بیک ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ سمینہ چدر صاحبہ موجود ہیں. ماہر نفسیات ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں, سائیکالوجی کے پڑھاتی بھی ہیں, بڑا ایکسپیرینس رکھتی ہیں اس فیلڈ میں. ہم سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آج بڑا اہم ٹاپک ہے اور آپ کی رائے اور آپ کا ایکسپیرینس ہمیں چاہیے, کیونکہ ہم نے ناظرین کو کہا ہے کہ بڑے ماہر لوگ ہوں گے آج ہمارے پروگرام میں. اچھا یہ بتائیے گا کہ معاشرے میں جو طلاق کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے, اس کے پیچھے نفسیاتی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں, سائیکولوجیکل, فیملیل, سوشل, فائنینشیل, پولیٹیکل, اور کیا ہو سکتا ہے, اور مینٹل ہیلتھ. کچھ لوگ, یہ میں نے اپنے ویڈیوز کے اندر بھی بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ذہنی صحت خراب ہوتی ہے, یعنی جیسے بار بار ہاتھ دھونے والے لوگ, یا خامخواہ ڈرنے والے لوگ, انزائٹی والے لوگ. تو پارٹنر یا اسپاؤس کو یہ لگتا ہے کہ یہ شاید میری وجہ سے مجھ سے لڑ رہا ہے, لیکن وہ تو اپنی ذہنی صحت کی وجہ سے وہ اپنے کسی ڈپریشن میں, انزائٹی میں لڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. پھر یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی میرٹل ایجوکیشن پروگرامز نہیں ہیں. ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے. شادی جس میں آپ نے ساری زندگی پھر رہنا ہوتا ہے, اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. وہ بہت ضروری ہے. باہر کے ملکوں میں میرٹل ایجوکیشنل پروگرامز MEP پروگرامز ہوتے ہیں. میں ملیشیا میں پڑھتی ہوں,
عجیب سا لگے گا لیکن پڑھتی ہوں. تو وہاں پر بھی وہ پروگرامس ہیں اور اب وہ اس کے بارے میں اتنے کانشیس ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 10 ایئرس کے بعد یہ آبسلیٹ ہو جاتے ہیں. یہ جو پروگرامس کے اندر ٹریننگ ہوتی ہے 10 ایئرس کے بعد اور ہونی چاہیے کہ اس کے وقت مسئلے بدل جاتے ہیں. انگلینڈ میں, امریکہ میں, نارتھ ورلڈ ساری میں یہ جو پروگرامس ہیں جو شادی سے پہلے. پھر اب ہم ایک غریب ملک ہیں, ہمارے لوگ امیر ہیں پر ہمارا ملک غریب ہے, اور ہمارے جو لوگ ہیں کم پڑھے لکھے, اس کی اسٹیٹسٹکس اتنی صحیح نہیں ہے لٹریسی ریٹ کی, اس سے بہت پرابلمز ہو جاتی ہیں. نہ رائٹس کا پتہ چلتا ہے نہ ڈیوٹیز کا پتہ چلتا ہے, ہم ان کو کہیں نہ کہیں مکس کر دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے ہماری اراؤنڈ 70% جو پاپولیشن ہے وہ تو رہ رہی ہے گاؤں میں, اور گاؤں میں اتنی مشکل حالات ہیں کہ وہ شہر کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. وہاں پر مطلب اچھا بھی ہے, خواتین بھی مطلب زوراور ہیں, مگر وہاں اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے, ڈیورس ہو جاتی ہے تو وربلی ڈیورس کر دیا. اچھا, یہ جو آپ نے مختلف وجوہات بتائیں, ریزنز بتائیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کا حل صرف طلاق ہی ہے, کوئی اور حل نہیں ہے ان کا؟ دیکھیں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو دیر آر انڈیویجول ڈفرینسز. ہم ہر شخص ایک منفرد شخص ہے, ٹھیک ہے. بس تھوڑی سی عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ کی بہن یا بھائی سے لڑائی ہوگی اور آپ کئی سال نہیں بول رہے, ٹھیک ہے, پراپرٹی پہ ہو گئی ہے, اس نے آپ کے بچے کو صحیح گفٹ نہیں دیا تو ہو گئی ہے, ماں اس کو زیادہ پیار کرتی ہے, باپ اس کا زیادہ خیال کرتا ہے, تب تو کوئی بات نہیں. لیکن دو اگر ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے مرد اور عورت, دو مختلف لوگ اگر علیحدہ ہونے کا سوچ لیتے ہیں, اس کے اوپر بہت شور مچتا ہے. اچھا, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم ایک غریب ملک ہیں اور ہیں بھی, ترقی یافتہ ممالک میں تو وسائل ہوتے ہیں, ہمارے پاس تو کوئی وسائل ہی نہیں ہے. جب میاں بیوی اتنا بڑا سٹیپ لیتے ہیں اور علیحدہ ہو جاتے ہیں تو ہمارے جو بچے ہیں ان کی نفسیات پہ کیا اثر پڑتا ہے اور ان کو کتنا نقصان ہوگا اس کا؟ ظاہر ہے کہ ہم فرائڈ فادر آف سائیکالوجی مانا جاتا ہے, ان کے مطابق تو ساری پرسنالٹی پہلے 5 سال میں بچے کی بن جاتی ہے, اور وہ جو ڈیمیج پرسنالٹی کے اندر اس وقت ہوتا ہے چائلڈہڈ میں, وہ چلتا رہتا ہے, وہ ساری زندگی چلتا ہے. اور پھر آگے جا کے بھی جیسے بروکن ہومس ہیں, یعنی جہاں پہ ماں باپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, کوئی وجہ بھی ہے اس کی, تو اس کے بچے جو ہیں وہ سائیکولوجیکلی ان کا میک اپ ڈفرینٹ ہوگا بنسبت ان بچوں کے جن کے پیرنٹس کی آپس میں بنتی ہے, ٹھیک ہے. وہ سفر تو کرتے ہیں. واصف علی واصف کا نام آپ نے سنا, ہم ان کی محفل میں جایا کرتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ جب ماں اور باپ کی لڑائی ہوتی ہے نا تو بچہ بیمار ہو جاتا ہے, وہ سارا زہر اس کے اندر چلا جاتا ہے. پاکستان میں یا ہمارے اسلامی معاشرے میں تو بڑی اہمیت دی جاتی ہے بہت اسلام میں, اور اللہ پاک نے کہا کہ سب سے پیارا رشتہ ہی میاں بیوی کا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ بچوں پہ کتنا نیگیٹو ایفیکٹ پڑتا ہے ان کی نفسیات پہ, اور جب اس کا جو طلاق کا ریشو بہت بڑھ جاتا ہے تو معاشرے پہ اس کا نفسیاتی اثر کتنا ہوتا ہے؟ پھر معاشرے کے وہ انڈیویجولز معاشرے کے ہی تو ہیں نا, ایکٹر بن رہے ہوتے ہیں وہ سارے, وہی تیار ہو رہے ہوتے ہیں. تو اوبویسلی کہ اگر آپ کی لائف یا میری صحت مند نہیں ہے فرام مائی چائلڈہڈ ون وے اور ون فار دا ون ریزن اور دا ادر, تو جب میں گرو کرتی ہوں اور نئے رشتے بناتی ہوں تو اس کے اندر اس کا اثر آئے گا نا, ٹھیک ہے. پھر اگر آپ کو کوئی ٹریننگ نہیں ہے, کسی نے بتایا نہیں ہے کیا کرنا ہے. اب یہ میں جتنا بھی, لڑکیاں بہت وومن امپاورمنٹ کا دور ہے, لڑکیاں لڑکوں سے آگے زیادہ پڑھ گئی ہیں, زیادہ کما رہی ہیں, بٹ سٹل ہمارا جو فیبریکیشن آف دا کلچر ہے وہ یہی ہے کہ مرد کی سپریورٹی ہے. قرآن نے بھی ایک درجہ اس کو اہمیت دی ہے, لیکن ہوتا یہ ہے وہ دینا چاہیے اس کو مارجن. مرد بہت زیادہ مارجن لے لیتا ہے. اچھا, آپ کا اتنا ماشاءاللہ تجربہ ایکسپیرینس ہے اور آپ بڑے لیکچر دیتے ہیں, اکثر ہم ویڈیوز آپ کی دیکھتے ہیں, پسند بھی کرتے ہیں, کیسے اس پہ قابو پایا جائے گا؟ کیسے یہ ریشو کم ہوگی؟ سروے کہتا ہے کہ خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. 58% جو ہے وہ ریشو ہے اس کی. ڈینمارک میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ شادی سے پہلے اگر آپ ڈیورس لینا چاہتے ہیں شادی کے بعد تو آپ کو 4 ایئرز ساتھ رہنا ہوگا, اور 4 ایئرز کے بعد بھی اگر آپ
کا ویو شادی کی ڈسولیشن ہے تو پھر وہ ڈیورس دیتے ہیں. وہاں پر ریٹ کم ہے, سارے یورپ سے زیادہ کم ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ آئی تھنک سری لنکا میں ایسے ہے کہ دیر آر 2 types آف ڈیورسز. ایک ہے نو فالٹ اور ایک ہے ود فالٹ. جو نو فالٹ ہے وہ تو جیسے ایک انکم کم ہے, کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا یا حالات اس طرح کے ہیں. ہمارے ہاں تو ان لاس کے بھی بڑے مسئلے ہیں, انڈیا میں بھی بہت ہیں, وہ بھی بہت رول پلے کرتے ہیں. حالانکہ اگر ساس اور بہو تھوڑی سی بنا کے رکھیں تو بیٹے کی کمفرٹ زون جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا اور الٹیمیٹلی سب کو فائدہ ہوگا. اور مطلب ساس بھی ذرا بڑی بنے, اس کو پتہ چل جائے کہ اب چھوٹی آ گئی ہے تو اس کو دل بڑا کرنا ہوگا, کرنا پڑے گا. تو وہ کنٹرول کر. آپ نے ایک بڑی اہم بات کی, پروگرامز کوئی نہیں ہیں ایجوکیشن کے, اس کو تربیت کے. بالکل, میں جو ریسرچ کر رہی ہوں ابھی اپنی پی ایچ ڈی میں, اس میں میرا ایمفیسس یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ایسے پروگرامز ہونے چاہیے جو کہ شادی سے پہلے ٹریننگ ہو. اچھا, اس کی بنیادی وجہ کیا یہ بھی ہے کہ اسلام سے دوری ہے؟ ہاں جی, ریلیجن ایک ایسی چیز ہے, کوئی بھی ریلیجن ہو. ہمارا تو خیر ریلیجن پیارا دین ہے, ہمارا پیارا ہے, اور اس کے اندر ہیومن نیچر کے بڑی قریب ساری باتیں بتائی گئی ہیں. ریلیجن سے دوری جو ہے نا وہ آپ کو ہر چیز سے دور کر دیتی ہے. اصل جو اسلام نے ایک چھوٹی سی ٹپ کرائی ہے نا کہ میانہ روی اختیار کرو, اس کے ساتھ آدمی اتنا کمفرٹیبل رہتا ہے ہر چیز میں. بہت شکریہ ناظرین, بڑی اہم زبردست گفتگو ہوئی. ڈاکٹر سمینہ نے ہمیں بڑا اچھے طریقے سے گائیڈ کیا اور بتایا کہ ہم نے سکھایا کہ کیسے ہم نے چلنا ہے, اس کے کیا ریزنز ہیں. یقینی طور پہ آج کا جو پروگرام ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو چیف کیمرہ مین جاری عزیز کے ساتھ اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.